کی سب سے پہلے دعوت دوں گا صحیح بخاری کلاس کے طالب علم محترم جناب قاری محمد طیب اکاڑوی صاحب کو کہ وہ آئیں اور اپنا خطاب ارشاد فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فاعلم أنه لا إله إلا الله، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ میں تو نادان ہی تھا، دانستہ بھی کیا کیا نہ کیا۔ ہر بندہ اپنے اللہ دے حضور عرضاں لا سکتا ہے کہ میں تو نادان ہی تھا، دانستہ بھی کیا کیا نہ کیا، پر لاج رکھ لی میرے اللہ نے، مجھے تجھے ہمیں رسوا نہ کیا۔ بات دل کی ہی تھی، دل میں رہی اور کام ہو بھی گیا۔ ایسا کون ہے، ایسا کون ہے کہ جس نے زبان کا تکلف بھی گوارا نہ کیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ مختصر حمد و صلاۃ تو بعد اللہ دی بارگاہ اندر دعا ہے کہ مالک الملک ساڈا اتنے مل بیٹھنا مختصر تبلیغی اور اصلاحی پروگرام دا انعقاد کرنا اللہ سبحانہ اپنی بارگاہ جزیلہ رفیع اندر مقبول منظور فرمائے۔ ماشاءاللہ اسی طلبہ اکٹھے ہوئے ہیں، اللہ دی بارگاہ اندر دعا ہے کہ مالک الملک سانو صحیح طریقے نال قرآن و سنت سمجھ کر کے اگے سانو پہنچانے دی، لوگوں کو سمجھانے دی توفیق عطا فرمائے۔ ویسے تے توحید والا عنوان بہت سارے علماء کرام بیان کرتے ہیں، مگر توحید کس چیز کا نام ہے، توحید کنوں آکھیا جاندہ ہے؟ ہر بندہ ہر مسلک والا کہندا ہے جی اسی موحد ہاں، اسی توحید نو مندے ہیں۔ اکثر تسی دیکھیا ہوئے گا کہ جو ڈاکٹر آصف اشرف جلالی صاحب جو بریلویاں دے
وہ بھی توحید سیمینار اس طرح کے پروگرام کرتے کرواتے رہتے ہیں اور توحید نو بیان کرتے ہیں. گل کرن کا مقصد یہ ہے کہ ہر مسلک والا ہر بندہ کہتا ہے کہ اسی توحید نو منتے ہیں، مگر توحید کس چیز کا نام ہے؟ توحید یہ نہیں کہ اللہ نو اللہ من لینا، یہ نام توحید نہیں. اللہ نو حاجت روا من لینا، یہ نام توحید نہیں. اللہ نو مشکل کشا بگڑیاں بنانے والا سمریاں بگاڑنے والا من لینا، یہ نام توحید نہیں. توحید کس چیز کا نام ہے؟ اج دے انشاءاللہ اس مختصر جے وقت اندر میں بیان کراں گا. اللہ جو قرآن تو بعد دا آغاز کریے، اللہ کریم نے فرمایا جی فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ. فرمایا اللہ کریم نے اے میرے محبوب پیغمبر، اے میرے نبیاں دے سردار پیغمبر، اے میرے لاڈلے اور چہتے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونےوں اپنی امت دے لوگاں نو اعلان فرما دیو، آکھو فعلم جان لو تے چنگی طرح جان لو کہ لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ نے چنگی طرح جان لو. ہر مسلمان کلمہ پڑھنے والا کلمہ پڑھ دے، مگر کلمے نو سمجھ کر کے نہیں پڑھ رہا. اگر کلمے نو سمجھ کر کے پڑھیا جائے، توحید سمجھ آ جائے، کلمے نو سمجھ کر کے پڑھیا جائے، اللہ کی توحید وحدانیت و ربوبیت و الوہیت دی سمجھ آ جائے، مگر اسی تے سمجھ کر کے پڑھتے ہی نہیں، بلکہ اور بہت سارے انداز اپنائے ہوئے نے. اور تانوں 5 قرآن پاک دیاں آیتاں پڑھ کر کے سنانا توحید کس چیز نو بولیا جاندا ہے. اگر آکھیے کہ اللہ نو اللہ مان لینا، ایدا نام توحید ہے، پھر میرے اور تہاڈے اور ابو جہل اندر فرق کی ہوئے گا؟ اور اللہ کا قرآن سماعت فرمائیے. اللہ فرماتے ہیں قل لمن الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون. پیغمبر انہاں مشرکاں تے کافراں نوں سوال کرو، آکھو لمن الارض ومن فیہا، جو کچھ زمین اندر ہے اور جو زمین دے اوپر ہے، اس زمین نو تے زمین دیاں معدنیات نو کون پیدا فرمانے والا ہے؟ دا مالک کون ہے؟ ان کنتم تعلمون. اگر تسی جان دے ہو دسو اس زمین تے زمین دیاں چیزاں دا کون مالک ہے؟ یہ سارے مشرک یک زبان ہو کر کے کہیں گے سیقولون للہ. یہ کہیں گے زمین تے زمین دیاں چیزاں دا مالک اللہ ہے. اللہ فرماتے ہیں پھر اگے آکھو قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. فرمایا آکھو کون ستا آسمان دا عرش معلا دا مالک کون ہے؟ یہ سارے پھر بول کر کے کہیں گے سیقولون للہ. عرش معلا دا مالک اللہ ہے. پھر اللہ دے نبی سوال
کرو آکو قل من بیدی ملکوت کل شیء وهو یجیر ولا یجار علیہ. انہوں پوچھو کون ہر چیز دا مالک ہر چیز دے اختیار رکھنے والا ہے کون ہر چیز دی بادشاہت رکھنے والا ہے اللہ اکبر اللہ کون جدے دربار اندر بندہ پناہ پکڑ سکتا ہے اور کون جڑا اس مالک نو کوئی پناہ نہیں دے سکتا ہے. یہ سارے پھر بول کر کے کہیں گے مشرک کہیں گے سیقولون للہ. اگر اسی تسی اللہ نو مندے ہیں پھر مشرک تے کافر بھی اللہ نو اللہ مندے نے زمین دا مالک مندے نے تے اللہ نو مندے نے عرش معلا دا مالک مندے نے تے اللہ نو مندے نے سات آسمان دا مالک مندے نے تے اللہ نو مندے نے. پھر میرے پیر میرے اور تواڈے اندر فرق کیا ہوئے گا؟ اللہ اکبر اللہ 21ویں پارے اندر چلیے اللہ کریم نے فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ. میرے پاک پیغمبر انہوں پوچھو کہ کون زمین تے آسمان دا مالک کون جناب چند تے جناب سورج دیاں ڈیوٹیاں مقرر فرمانے والا ہے کون جلے حکم دے چھوڑے اے چند جدو سورج آ جاوے تو نظر نہیں آمنا ہے تے جدو چند نظر آ جاوے تے سورج نو اللہ نے جانے دے حکم ارشاد فرما چھوڑے نے. یہ سارے دے سارے پھر بول کر کے کہیں گے لا یقولون اللہ. یہ سارے کہیں گے اللہ ہے جن نے آسمان تے زمین نو پیدا فرمایا جن نے مسخر فرمایا چند اور سورج نو. اللہ اکبر. آخری آیت تے میرا سلام اگے اللہ فرمان دے میں سونے انہوں سوال کرو کہ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا رحمت دی بارش برسائی اس مردہ زمین تے انگوریاں اگا چھڑیاں اس بنجر تے کلت تے شور والی زمین اندر اللہ کریم نے اناج اگا چھڑیا ہے اللہ کریم نے قسم قسم دے پھل اگا چھوڑے. اللہ یہ سارے پھر بول کر کے کہیں گے لا یقولون اللہ کہ اللہ یہ سارا کچھ کرنے والا ہے زمین و آسمان دا مالک اللہ ہے اسی طرح عرش معلا دا مالک اللہ ہے چند تے سورج نو مسخر کرنے والا اللہ ہے آسمان تو بارش برسا کر کے مردہ زمین وچوں انگوریاں اگاون والا اللہ ہے. میرے پیر پھر اللہ کو سوال کریے او کوئی سوال توحید کس چیز دا نام ہے نہیں اللہ نو مننا ہے تسی بھی اللہ نو منو ابو جہل ابو لہب بھی اللہ نو مننے پھر سوال کرنا بڑھتا ہے نا اللہ ابو جہل بھی اللہ نو مننے میرا ابو بکر بھی اللہ نو مننے ابو لہب بھی اللہ نو مننے پیارے عمر بھی اللہ نو مننے امیہ بھی اللہ نو مننے حضرت عثمان علی بھی اللہ نو مننے. اللہ نبی دے صحابہ تے مشرکان اندر ترقی ہوئے گا توحید اس چیز کا اگر نام ہے کہ اللہ نو اللہ من لینا پھر میرے اور تہاڈے اور مشرکان اندر ترقی ہوئے گا. ایک کوئی بات میں سمجھانا چاہنا ہے اللہ کریم نے فرمایا فَعْلَمْ جان لو کہ لا الہ یہ کی معنی ہوئے گا معنی ذرا کر کے دسو نا لا الہ معنی کی ہوئے گا نہیں ہے کوئی الہ نہیں یہ دا معنی یہ نہیں ہوئے گا یہ
یہ مانا ہوئے گا کوئی معبود برحق نہیں. ویسے تو معبود کئی بنائے نے لوگ ہیں لیکن برحق سچا معبود جے دی عبادت کی دی جاوے وہ کوئی نہیں ہے. یعنی کلمے دے دو جز بن گئے, ایک لا الہ کا کوئی معبود برحق نہیں, پھر آئے گا الا اللہ برحق نہیں ہے, کوئی بھی سچا معبود نہیں ہے. پتہ چلیا پہلے معبودان باطلہ کی نفی ہوئے گی, پھر اس سچے معبود دی اللہ اکبر عبادت کا ڈنکا بجے گا. پہلے جناب معبودان باطلہ کا انکار ہوئے گا, پھر اللہ کی وحدانیت و ربوبیت و الوہیت کو منیا جائے گا. اگر اللہ نوی اللہ مان لئیے, نال غیرہ نوی مشکل کشا کے حاجت روا من لگیے, پھر میرے ویر توحید اس چیز کا نام نہیں ہے. توحید پہلے منفی پہلو کا نام ہے. پہلے سارے معبودان باطلہ کا انکار ضروری ہے, پھر کلے معبود برحق اللہ دی عبادت کا اقرار ضروری ہے. پھر آخر اس طرح بات سمجھانا ہے کہ اللہ کو لت منگ دعائیں سوید دھاگے دائیں, اللہ کو لت منگ دعائیں سوید دھاگے دائیں, غیرات تو نہ منگ گدائیں. مولا